نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. سعادت مندی کی علامات کے بارے میں بات چل رہی ہے. حضرت ابو علی جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کی نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آسان ہو جائے اور اس کے افعال سنت کے مطابق ہو جائے اور اس کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے اور اپنے احباب و اخوان کے ساتھ اس کو حسن سلوک کی توفیق ہو جائے اور خلق اللہ کے لیے اس کا نیک سلوک عام ہو اور مسلمانوں کی غمخواری اس کا شیوا ہو اور اپنے اوقات کی نگہداشت کرے. اس پر بات چل رہی تھی کہ اپنے احباب اور اخوان کے ساتھ اس کو حسن سلوک کی توفیق ہو، یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک. تو یاد رکھیے کہ اچھے برتاؤ اور اچھے سلوک کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے ہوتی ہے. آج گھر سے باہر تو آدمی اچھا برتاؤ کر لیتا ہے، اچھا سلوک کر لیتا ہے، لیکن جب گھر کے اندر آتا ہے تو گھر کے اندر ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ پھر وہ حسن سلوک نہیں ہوتا، پھر وہ بد سلوکی ہوتی ہے، برا سلوک ہوتا ہے، تلخ اور سخت برتاؤ ہوتا ہے. تو اس کی ابتدا جو ہے وہ اپنے گھر سے ہونی چاہیے، اپنی ذات سے ہونی چاہیے. ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اسے عزت دیں، اسے احترام دیں، اس کے ساتھ نرم برتاؤ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ دوسرے پر تو ہمارا اختیار نہیں ہے. اب اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو محبت دینے والے بن جائیں، ہم دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بن جائیں. اور جب ہم خود اپنے آپ کو درست کر لیں گے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے بھی ہم سے ٹھیک ہو جائیں گے. آج ہم ترتیب کے خلاف چلتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پھر معاشرے کے اندر بگاڑ ہی نظر آتا ہے، سدھار نظر نہیں آتا. ہم چاہتے پہلے سب ٹھیک ہو جائے، ہم ٹھیک نہ ہوں، سب پہلے ٹھیک ہو جائیں. اور اپنے آپ کے بارے میں ہم دھوکے کے اندر مبتلا ہیں. ہم سمجھتے کہ ہمارے جیسا صاحب کمال تو کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے جیسے اچھے اخلاق والا تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ وہ دھوکہ ہے جس سے آج بگاڑ اور فساد معاشرے کے اندر جگہ جگہ نظر آتا ہے. تو ہمیشہ درستی کا جو آغاز ہوتا ہے، تبدیلی کا جو آغاز ہوتا ہے اور اصلاح کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے ہوتا ہے، اپنی شخصیت سے ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ فرد سے افراد تشکیل پاتے ہیں اور افراد کے اجتماع کا نام معاشرہ ہوتا ہے. تو جب فرد کی اصلاح ہوگی تو افراد کی اصلاح بھی ہو جائے گی. جب فرد درست ہوگا تو افراد درست ہوں گے، افراد درست ہوں گے تو معاشرہ درست ہوگا. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ کے اندر غور کرنا چاہیے کہ بھئی میری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے، اور بالخصوص اللہ کی مخلوق کے حق میں میرا رویہ، میرا برتاؤ کیا ہے. کیونکہ اللہ صرف ہماری عبادت کو نہیں دیکھتا کہ یہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنے یہ روزے رکھتا ہے،
کتنی یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ صرف اس کو نہیں دیکھتا، اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے، بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اپنی اولاد کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہے، اللہ یہ بھی دیکھتا ہے، کیونکہ عبادات دین کا ایک شعبہ ہے، عقائد ایک شعبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات بھی ہیں، ہماری معاشرت بھی ہے، اور ہمارے اخلاق بھی ہیں، یہ بھی دین کے شعبے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی باقی کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں بھائی، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر چوتھی بات یہ فرمائی کہ اپنے احباب اور اخوان کے ساتھ اس کو حسن سلوک کی توفیق ہو جائے، اچھے سلوک کی توفیق ہو جائے۔ اور پھر اس سے اگلی بات اور اہم ارشاد فرمایا کہ خلق اللہ کے لیے اس کا نیک سلوک عام ہو، اللہ کی مخلوق کے لیے۔ اب ظاہر ہے اللہ کی مخلوق تو بہت ہے، کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تو مخلوق ہے، اس میں جانور بھی ہیں، اس میں انسان بھی ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سبھی اس کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ کی تمامی مخلوق کے ساتھ اس کا جو سلوک ہے نا، وہ حسن سلوک ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ اپنے کے ساتھ تو اچھا برتاؤ ہے، یا جو ہم سے اچھا ہے تو ہم اس سے اچھے ہیں، اور اگر کسی کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، ناگواری پہنچ گئی، تو بس ساری اچھائی رخصت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس سے زیادہ برا بن کے دکھا دیتے ہیں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی آدمی ہمیں سلام کر رہا ہے اور ہم اسے سلام کر رہے ہیں، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو مکافات ہے، بدلہ ہے۔ کمال یہ ہے کہ کسی دوسرے کی جانب سے ناگواری پیش آئے اور اس کے جواب میں ہماری جانب سے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، حسن سلوک ہو۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس حسن سلوک سے عبارت ہے کہ جا بجا ایسا حسن سلوک نظر آتا ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچانے والے، اذیت پہنچانے والے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا، کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ اور انتقام نہیں لیا، کہ جو آپ پر کچرا پھینکتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کو اذیت و تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اور اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے یہ نا اللہ کی مخلوق کے لیے نیک سلوک عام ہو جائے، اس کی بہت بڑی مثال طائف کا واقعہ ہے کہ آپ تو اللہ کے دین کا پیغام لے کر گئے تھے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے، اور اس سے بڑھ کر کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی مخلوق کو ہدایت کی طرف بلایا جائے۔ لیکن اس کے بدلے میں کیا ملا؟ اس کے بدلے میں گالیاں ملی، پتھر کھانے پڑے، پنڈلیاں زخمی ہو گئی، جوتیاں خون سے بھر گئی۔ اب کتنا سخت ری ایکشن آیا ادھر سے کہ یہاں تو ایک خیر کی دعوت تھی نا، دین کی دعوت تھی جس میں دنیا کی بھلائی بھی، آخرت کی بھلائی بھی، لیکن اس کا نتیجہ کیا آیا کہ طائف کے جو سردار تھے ان سرداروں نے اوباش قسم کے، بدماش قسم کے نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا۔ آتا ہے کہ وہ آپ پر آوازیں کس رہے تھے، برا بھلا بک رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، یہاں تک کہ ایک باغ میں، آج بھی وہ باغ موجود ہے طائف کے اندر، اور وہ جگہ موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہ جگہ بھی آج موجود ہے، اس باغ میں جا کر آپ نے پناہ لی۔ لیکن جب جبرائیل امین پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے اور اللہ نے وہ پہاڑوں کا فرشتہ ملک الجبال آپ کے تابع کر کے بھیجا، تو جبرائیل امین نے تو پیش کر دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتہ آپ کے تابع کر کے بھیجا گیا ہے، اگر آپ اسے حکم دیں تو یہ دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دے اور ساری بستی کو پیس دے۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی پیشکش ہے۔ آپ چاہتے تو ایسا ہو جاتا۔ آج اگر ہمیں کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچا دیتا ہے نا، ہم اس کے انتقام لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور جب تک اس چھوٹی سے بڑی تکلیف اسے نہیں پہنچاتے جب تک چین سکون نہیں آتا، کہ اگر اس نے ایک بات کہی ہے اس کے بدلے جب تک 10 باتیں نہ سنائے اس وقت تک چین نہیں آتا۔ لیکن ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ اگر آپ کہیں اس بستی کو پیس دیا جائے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا،
میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے کہ جو اللہ کی توحید کے ترانے پڑھنے والے ہوں، اللہ کی توحید پر چلنے والے ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ یہ ہے اخلاق کریمانہ کہ کتنی سخت ناگواری ہے، سخت تکلیف ہے، پنڈلیاں زخمی ہیں، جوتیاں خون سے بھری ہوئی ہیں، سب کچھ کے باوجود، اور اختیار بھی مل رہا ہے بدلہ اور انتقام لینے کا، لیکن آپ درگزر فرما رہے ہیں۔ کن سے؟ کفار سے درگزر فرما رہے ہیں، بدلہ اور انتقام نہیں لے رہے۔ آج تو ہم اپنے سے درگزر نہیں کرتے، آج تو لوگ بیوی سے درگزر نہیں کرتے، اپنے پڑوسی سے درگزر نہیں کرتے، کسی ماتحت ملازم سے درگزر نہیں کرتے، غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اخلاق اچھے اخلاق نہیں ہیں، یہ اخلاق برے اخلاق ہیں۔ ان اخلاق کو درست کرنا چاہیے، اس جذباتیت اور غصے کو قابو کرنا چاہیے، طبیعت کے اندر نرمی اور عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کو طبیعت کی سختی پسند نہیں ہے، غصہ پسند نہیں ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے، عاجزی پسند ہے، جھک جانا پسند ہے، اور درگزر کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ نرم سلوک ہونا چاہیے، نرم سلوک، اور مسلمانوں کی غمخواری اس کا شیوا ہو کہ قطع نظر اس سے کہ کون ہے بھائی مسلمان، اب اس کی غمخواری کیا ہے؟ اس کے غم کو بانٹنا، اور غم کو بانٹنے کے لیے دو بول اگر تسلی کے بول دیے جائیں، دوسرے کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ دو بول تسلی کے، کسی کوئی بیمار آدمی ہے نا، اب وہ بیچارہ بیمار ہے، پریشان ہے، غم میں مبتلا ہے کہ بیمار کو، اب اس کے اندر بہت سے وسوسے آتے ہیں، بہت سے خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں بچوں گا نہیں بچوں گا، شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، شیطان بھی اسے پریشان کرتا ہے۔ اب اگر کوئی عیادت کرنے کے لیے جائے، اس کی مزاج پرسی کے لیے جائے، اور اس سے جا کر دو بول تسلی کے بول دے، ارے بھائی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ اس سے بھی اچھی صحت دے گا، پہلے سے اچھی صحت آپ کو دے گا، کوئی فکر نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، یہ معمولی بات ہے، دور ہو جائے گی۔ بس یہ دو چار تسلی کے بول بولو کی ہمت بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک بیماری سے لڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہاں جا کر مایوسی کی بات کرو تو مایوسی کی بات کرنے سے اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، وہ اور زیادہ شکستہ دل ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا اور زیادہ شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اس لیے کبھی کسی غم زدہ کے پاس اگر جائے تو غم زدہ کے پاس جا کر اس کے غم کو بڑھانے کی بات نہ کرے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرے، ہمت بڑھانے کی بات کرے، تاکہ اس کا بیچارے کا غم دور ہو جائے۔ آپ دیکھیں کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو شریعت نے 3 دن تعزیت کے رکھے ہیں، 3 دن، اور یہ 3 دن تعزیت کے اس لیے رکھے ہیں کہ 3 دن کے اندر وہ جو غم ہے نا، وہ غم اپنی انتہا تک جاتا ہے، وہ 3 دن تک جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر کا جو باڈی کا کیمیکل ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ 3 دن تک اس کے اثرات بڑھتے ہیں، اور 3 دن کے بعد اس کے اثرات کم ہونے لگتے ہیں۔ یہ اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی شریعت نے کہا نا، کسی سے کوئی ناگواری ہو جاتی ہے، کبھی کوئی خطا کلام ہو جاتا ہے، تو کہا 3 دن سے زیادہ خطا کلام مت کرو، کیونکہ 3 دن کے بعد اب اس کا اثر کم ہونا شروع ہو گیا۔ ایک طبعی اثر تھا نا، وہ طبعی اثر کم ہونا شروع ہو گیا۔ اب 3 دن کے بعد اگر خطا کلامی کرو گے، وہ کسی اثر کی وجہ سے نہیں ہوگی، اب وہ دانستہ ہوگی، وہ نفسانیت کی وجہ سے ہوگی۔ اسے 3 دن کے بعد گفتگو کرو، بات کرو، سلام کرو، کلام کرو۔ 3 دن سے زیادہ خطا کلام کی اجازت نہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے تعزیت 3 دن ہے، کیونکہ 3 دن میں غم بڑھ رہا ہے، اپنے پیک تک جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہونے لگتا ہے۔ تو 3 دن جا کر اعزہ، اقربا، رشتہ دار، جان پہچان والے اس سے تعزیت کریں۔ اب ظاہر ہے کہ تعزیت کرنے سے وہ جانے والا تو واپس نہیں آتا، لیکن اسے لگتا ہے کہ میرا غم کوئی بانٹنے والا ہے، مجھ سے کوئی ہمدردی کرنے والا ہے، میرے اس دکھ درد کے موقع پر کوئی میرے ساتھ شریک غم ہے جو میرے دکھ درد کو بانٹ رہا ہے، تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اسے ہمت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے۔ ورنہ کوئی تعزیت میں جانے والا تو واپس نہیں آتا، وہ چلا گیا تو چلا گیا۔ لیکن شریعت نے تعزیت اسی لیے رکھی ہے کہ اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے نا، یہ اس میں کبھی خوشی ہے،
کبھی غم ہے، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت ہے، کبھی انسان کے طبیعت کے موافق حالات ہیں، کبھی طبیعت کے مخالف حالات ہیں. یہ زندگی اسی طرح سے گزرتی ہے. لیکن اگر کبھی کسی کو آدمی مبتلا مصیبت دیکھے، کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا دیکھے، تو پہلی چیز تو یہ کہ اس کی غم خواری کرے، اس کے غم میں شریک ہو، اس کے غم کو ہلکا کرے، اس کے غم کو تقسیم کرے، بانٹے. لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کے غم کو وہ بڑھانے کا ذریعہ بن جائے، اس کے غم کو اور زیادہ بھڑکانے کا ذریعہ بن جائے. کوئی ایسا کام نہ کرے، کیونکہ آج لوگوں کا مزاج ایسا ہے، طبیعتوں کے اندر خباثت ہے کہ دوسرے کو مبتلا غم دیکھ کر لوگ اور تانا زنی کرتے ہیں. کہتے جی دیکھو ہمیں ستایا تھا نا، اس کا یہ نتیجہ ہو گیا، ہماری بات نہیں مانی تو ایسا ہو گیا، تو تم اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو گئے کہ تمہیں ستانے پر ایسا ہو گیا، تو تم اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہو. کبھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ اسے نجات دے دے اور تمہیں مبتلا کر دے. اللہ اس پر قادر ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے کہ اگر کسی کے غم کو ہلکا نہیں کر سکتے، اس دکھ درد کو نہیں بانٹ سکتے، تو پھر اس دکھ درد کو بڑھانے کا ذریعہ بھی نہیں بننا چاہیے، کوئی تان اور کوئی اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی جو مثال بیان کی، ایک جسم اور ایک باڈی کی ہے. ایک جسم اور ایک باڈی، کہ اگر سر میں درد ہے نا پورا جسم متاثر ہے، کان میں درد ہے تو پورا جسم متاثر ہے، پیر میں اگر تکلیف ہے تو پورا جسم متاثر ہے. یہی اس امت مسلمہ کی مثال ہے کہ اگر کسی بھی علاقے کا رہنے والا، کوئی بھی زبان بولنے والا، اس کا کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق ہے، اگر وہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہے تو اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا چاہیے. اور اگر کچھ اور نہیں کر سکتا تو کم از کم غائبانہ اس کے لیے دعا ہی کر دینی چاہیے. یا اللہ ہمارے بھائی مسلمان کی تکلیف کو دور فرما دے، یا اللہ اس کی مشکل کو دور فرما، اس کی مشکل کو آسان فرما. اگر کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم دعا کے ذریعے اپنا حصہ ڈال دے، لیکن کسی کے غم کو بڑھانے کا سبب نہیں بننا چاہیے. آج ایسا ہی ہوتا ہے. آج آدمی چاہتا ہے کہ میں راحت میں رہوں، دوسرا تکلیف میں رہے. آج یہ کیفیت ہے کہ اپنے گھر کے آگے صفائی کی، کچرا پڑوسی کے آگے ڈال دیا. یہ مزاج ہے. دکاندار نے اپنی دکان کے آگے جھاڑو لگائی، کچرا پڑوسی کی دکان پہ ڈال دیا. ارے بھائی یہ کون سی شرافت کی بات ہے کہ میرے آگے صفائی ہو، دوسرے کے آگے گندگی ہو؟ وہ بھی تو پڑوسی ہے نا، وہ بھی تو ایک جسم اور ایک باڈی کی طرح ہے، اور پڑوسی کے تو بڑے حقوق ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین دو چیزوں کے بارے میں اتنا زیادہ میرے پاس آئے. ایک مسواک کے لیے، بار بار فرمایا مسواک کیجیے، مسواک کیجیے، مسواک کیجیے. تو یہاں تک گمان ہونے لگا کہ مسواک کرتے کرتے کہ مسوڑے زخمی نہ ہو جائیں. یعنی مسواک کتنی اہم سنت ہے. آج ہم نے مسواک کو چھوڑ رکھا ہے، اتنی اہم سنت کو چھوڑ رکھا ہے. اتنا وزنی موبائل ایک ایک دو دو جیب میں رکھ لیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی مسواک جیب میں نہیں رکھی جاتی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے. اور یہی خواتین کا بھی حال ہے گھروں کے اندر کہ مسواک کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، جبکہ اتنی محبوب سنت ہے کہ آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور مسواک کو دیکھا تو للچائی بھی نظروں سے دیکھا ہے. مسواک حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، تو مسواک سخت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مسواک کو چبا کر نرم کیا اور چاہا کہ اسے دھو کر آپ کو پیش کر دیں. آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں. جس مسواک کو اپنے دانتوں سے اپنے منہ میں چبایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، اور جس پر ان کا لعاب دہن لگا ہوا تھا، اسی طرح سے وہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا. آج تو ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ آج کا جو میاں ہے نا، میاں شوہر کو میاں کہتے ہیں، تو یہ میاں نہیں، یہ میاؤں بنا ہوا ہے. یہ بات میں جو ہے یہ غراتا ہے عورت کے اوپر. اور وہاں نبی کے اخلاق یہ ہیں اپنی ازواج کے ساتھ کہ حضرت عائشہ چاہتی ہے کہ اسے دھو کر دیں،
آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسی طرح سے وہ مسواک لے کر استعمال فرمائی، اور یہ دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ اور خالی یہی نہیں کہ کسی پیالے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پانی پیتی تو پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے لیتے اور فرماتے کہ کس جگہ سے تم نے پانی پیا ہے، کہاں تمہارے لب لگے ہیں تاکہ میں وہاں سے پانی پیوں۔ یہ ہے دل جیتنے والی بات۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کہ وہی نا آج کا میاں جو ہے میاؤں بنا ہوا ہے، بات بات پہ غصہ، بات بات پہ غصہ، گھر کے ماحول کو تلخ بنا رکھا ہے، جہنم کا نمونہ بنا رکھا ہے۔ ارے بھائی، محبت سے دل جیتے جاتے ہیں، نرمی سے دل جیتے جاتے ہیں کہ لقمہ بنا کر اپنے ہاتھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے منہ میں رکھتے ہیں۔ چلو یہ بھی آسان بات ہے، لیکن آپ ایسا بھی کرتے ہیں کہ لقمہ بنا کر ان کے منہ میں رکھا اور نکال کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ آپ اندازہ کیجئے، اس طرح سے دل جیتے جاتے ہیں۔ تو ایک مسواک کے بارے میں جبرائیل امین بار بار تشریف لائے، اور ایک پڑوسی کے حقوق کے بارے میں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔ اتنا زیادہ آپ سے کہا گیا کہ پڑوسی کے حقوق کا خیال کیجیے، پڑوسی کا خیال کیجیے۔ اور آج سب سے زیادہ اذیت کس کو دی جاتی ہے؟ پڑوسی کو دی جاتی ہے، کہ پڑوسی کا ستایا ہوا ہے، کہ ساری گندگی تو اس کے گھر کے آگے، اور شور شرابے سے وہ متاثر، نہ وہ گھر میں عبادت کر سکے، وہ نہ نماز پڑھ سکے، گانا باجا موسیقی یہ سب چل رہا ہے۔ اور پھر نفسانیت اور شیطانیت ایسی کہ پڑوسی سے پڑوسی کی آبرو محفوظ نہیں، کہ پڑوسی کوئی بہن بیٹی کوئی بچی آج مکان کی چھت پہ نہیں جا سکتی، کیونکہ ایسے درندے، ایسے ہوس بھرے شہوت کے پجاری موجود ہیں کہ آج چھتوں پہ جانا بچیوں کا مشکل ہو گیا، کہ کسی کام کاج کے لیے چھت پہ چلی تو جائیں۔ یعنی ایک ایسی نفسانیت ہے، شہوانیت ہے کہ انسان کے روح کے اندر لوگ حیوان بنے ہوئے ہیں کہ پڑوسی کا کوئی خیال نہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ بھائی غم خواری اور اس کا شیوا ہونا چاہیے بلا کسی تفریق کے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے اوقات کی نگہداشت کرے۔ یہ جو زندگی کے وقت ہے نا، یہ زندگی جو گزر رہی ہے، یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، اور برف کیسی خاموشی سے پگھلتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ برف کا آخری خطرہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ زندگی بھی پگھل رہی ہے، مثل برف سے پگھل رہی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، کہ جیسے برف پگھلتی ہے پتہ نہیں چلتا، زندگی بھی ایسے پگھل رہی ہے، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ اور سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، اس سانس کا جو سفر ہے نا، تو ایسے ملک عدم کی طرف ہے کہ جہاں جا کر آدمی واپس نہیں آتا۔ سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، اور دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم۔ جب اس کے تھمنے کا وقت آئے گا نا، تو پہلے سے بتایا نہیں جائے گا کہ بھائی تو توبہ کر لے، تو کلمہ پڑھ لے، اب تیرا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نہیں، بتایا نہیں جائے گا۔ ہمیں پہلے سے اس کے لیے تیار رہنا ہے، پہلے سے اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اخلاق کی حفاظت کرنی ہے، اپنے معاملات اور معاشرت کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عبادات کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس وقت کے آنے سے پہلے بتایا نہیں جائے گا، اور ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آنے والی گھڑی کون سی گھڑی ہوگی، کیونکہ موت سروں پر مسلط ہے، اور ملک الموت سامنے سے روز گزرتا ہے، اور جب ہمیں غفلت میں دیکھتا ہے تو ہم سے خطاب بھی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہم سے کہہ کر جاتا ہے، کہتا ارے تم کس غفلت میں پڑے ہو، ان قریب تمہارا واسطہ مجھ سے پڑھنے والا ہے، اور تم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ تو ملک الموت تو روز ہمارے پاس سے گزرتا ہے۔ اور پھر زندگی کی سب سے بڑی سچائی اگر کوئی ہے، زندگی کی سچائی جینا نہیں ہے، زندگی کی سچائی مال کمانا نہیں ہے، زندگی کی سچائی کو عیش و عشرت نہیں ہے، تو بڑے بڑے مکان بنانا نہیں ہے۔ زندگی کی حقیقت اور زندگی کی سچائی موت ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کسی کافر کو بھی انکار نہیں ہے۔ دنیا میں خدا کے انکار کرنے والے تو ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ وقت کہا نا کہ اپنے وقت کی نگہداشت کرو، اس وقت کو دیکھنا چاہیے کہ وقت کو کتنا کارآمد بنایا اور کتنا اس کو ضائع کیا۔
کیونکہ آخرت کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے اسی وقت پر ہے، وہ باتیں بنانے میں نہیں ہے، وہ سونے میں نہیں ہے۔ اس وقت کو کتنا کارآمد بنایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہوگا؟ کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اللہ نے اگلی پچھلی سب خطائیں معاف کر دی، جنت کے درجات کا وعدہ کر دیا۔ لیکن ساری رات کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، پیروں پر ورم آ جاتا ہے، پیر ورم کر جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ مشقت نہیں دیکھی جاتی، آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ جب اللہ نے جنت کے درجات کا وعدہ کر لیا، اگلی پچھلی خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا، تو پھر آپ کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں؟ عجیب جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ جس رب کے اتنے احسانات، اتنے انعامات، کیا اس رب کی شکر گزاری نہ کی جائے؟ تو بھائی ہم بھی اگر اپنا جائزہ لیں، اللہ کی بے حساب نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں، اور وہ نعمتیں ہم سے بڑھ کر ہیں، ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہیں۔ تو جب وہ نعمتیں اتنی ہیں، ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہیں، کتنا اللہ کا شکر ہونا چاہیے، کتنا اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اور کتنا اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ لیکن آج وہ یاد نظر نہیں آتی، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنا نظر نہیں آتا۔ آج باتیں تو دنیا کے اندر بہت ہیں، آج وقت کا ضیاع بہت زیادہ ہے، وقت کا ضیاع بہت زیادہ ہے، لیکن وقت کی قدردانی کرنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ یہ قدردانی ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك يا الله يا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات سے چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ خلق خدا سے محبت کرنے والا بنا، خلق خدا کی خدمت کرنے والا بنا، حسن سلوک کرنے والا بنا، اچھا برتاؤ کرنے والا بنا، اپنے اہل خانہ سے، اپنے پڑوسیوں سے یا اللہ خلق خدا سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، یا اللہ برے اخلاق سے، برے کردار سے، بری گفتار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنے وقت کی نگہبانی کرنے والا بنا، یا اللہ جو ماضی میں ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا فضولیات میں، لغویات میں، معصیات میں، اے اللہ جب زندگی کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی یاد میں لگنا آسان فرما، اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے انس عطا فرما، اپنی یاد سے دلوں کو آباد فرما، اغیار سے دلوں کو خالی فرما، ناجائز محبتوں سے، ناجائز تعلقات سے، دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے، جاہ کی محبت سے یا اللہ ہمارے دلوں کو خالی فرما، اپنی محبت سے، اپنی یاد سے دلوں کو آباد فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما،
پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اولاد کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو فتح فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، سب کے گھروں میں یا اللہ نعمتیں، راحتیں، برکتیں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، ہر دکھ کو، ہر غم کو، ہر پریشانی کو یا اللہ دور فرما، لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنے والا بنا، خلق خدا کی خدمت کرنے والا بنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اولاد کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنا، اولاد کا مستقبل تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، جو بچے بچیاں یا اللہ بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، یا اللہ جو حجاج کرام حرمین شریفین سے واپس آ رہے ہیں یا اللہ سب کے سفروں کو آسان فرما، سب کو حج مقبول، حج مبرور عطا فرما، وہاں کی برکات سے مالا مال فرما، ان برکات کو یا اللہ امت میں جاری و ساری فرما، ان کی مقبول دعوات میں یا اللہ ہمیں بھی شریک فرما، ہمیں بھی شامل فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کا مرحلہ آسان فرما، یا اللہ دار القرآن کا قیام آسان فرما، یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے، قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ہر ضرورت کو یا اللہ غیب پورا فرما، ہر قسم کے موانع سے، رکاوٹوں سے حفاظت فرما، یا اللہ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ دنیا آخرت میں انہیں اس کی جزا عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا